Hello and welcome to the 215th episode of The Hot Issue. دوستو آج کے اس پروگرام میں آپ کو دو ویڈیوز بھی دکھاؤں گا. وہ میں کوشش کروں گا کہ بیچ میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں. ایک ویڈیو جو ہے وہ ایک پاکستانی فوجی سپاہی کی ہے اور ایک ویڈیو جو ہے وہ لندن کے پاکستانی سفارت خانے کی کھڑکی کی ہے. تو یہ دونوں میں آپ کو دکھاؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا ہے. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں ہم ترکی کی طرف. 4 جولائی کو ایک اعلیٰ سطح کا ٹرکش آرمی کا ڈیلیگیشن پاکستان پہنچ رہا ہے جس کو لیڈ کریں گے ٹرکی کے لینڈ فورسز کے کمانڈر جنرل امت دنبار، اور ان کے ساتھ پاکستان کے جو ڈیفنس اٹیچی ہیں ترکی میں کرنل عمران، وہ بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں. ناظرین، یہ جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے یہ ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے جب تک ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اوپر جو ہے پاکستان نے ڈرون ٹیکنالوجیز کے ذریعے ایک دفعہ پھر دہشت گردی شروع کرنے کا ایک جو کامیاب تجربہ کیا ہے. میں اسے کامیاب اس لیے کہوں گا کہ وہ اپنے ایگزیکٹ ٹارگٹ پہ تو نہیں پہنچ سکے، لیکن انہوں نے ایک ہلچل ضرور پیدا کر دی ہے، اور جو انہوں نے پے لوڈ گرایا تھا اس سے نقصان بھی ہوا، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے. ناظرین، یہ جو ترکی کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے اس کو ہم نے لائٹلی نہیں لینا، اس لیے کہ یہ ملٹی فیسٹ اس کے ریزنز ہیں. یہ ڈیلیگیشن جو آ رہا ہے، نمبر 1 یہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے، یہ پاکستان کو جو نئے ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ بیچنے کے لیے معاہدے ہوں گے. اس میں کچھ ڈرونز ویسے بھی بیچ دیں گے، لیکن اب پاکستان ترکی سے یہ کہہ رہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی جو ڈرون بنانے کی ہے وہ ان کو مہیا کی جائے، وہ ان کو فروخت کی جائے، وہ ان کو عالمی منڈی سے خرید کے پہنچائی جائے. اور اس کے لیے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس ملک سے یہ خریدنے جا رہے ہیں ڈرونز بھارت کے خلاف. اس لیے یہ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کو آپ یہ بھی سمجھیں کہ میں ایک قسم کا وارننگ دے رہا ہوں، اپنی بھارتی سرکار کو وارن کر رہا ہوں. وارننگ نہیں دے رہا، وارن کر رہا ہوں کہ آنکھیں کھلی رکھیں اور دیکھیں ارد گرد کیا ہو رہا ہے. صرف جموں کے اوپر اور جموں کشمیر کے اوپر جو یہ دہشت گردی ہے اس کے اوپر فوکس نہ کریں. لک ایٹ دا وائڈر پکچر وچ آف کورس آئی ایم شیور یو آر. تو ناظرین، یہ معاہدے جو ہوں گے، ایک تو یہ اس قسم کے، اور پھر اسلحہ کی خریداری کے معاہدے ہوں گے جس میں یہ پستولیں وغیرہ نہیں خرید رہے، یہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اسلحے خریدیں گے. وہ جب تفصیل تھوڑی اور سامنے آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا. امید ہے کہ ہمیں اس کی بھی ڈیٹیلز جو ہے، انوینٹری اس کی بھی ہم تک، ہماری جو انٹیلیجنس کام کر رہی ہے ان کے جو مرد اور خواتین ہیں وہ ہمیں پہنچا دیں گے. ناظرین، اس میں ہوگا یہ کہ پاکستان نے ترکی کو پیسے دینے ہیں، ترکی کو پاکستان پیسے دے گا اور ترکی پھر اس کے لیے جا کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور اسرائیل سے سرویلنس ایکوپمنٹ خریدے گا. یہ بات تقریباً آپ سمجھیں کہ 99% کنفرم ہے کہ وہ، یعنی میرے ذرائع سے، کہ پاکستان ترکی کے ذریعے اسرائیل سے سرویلنس کے ایکوپمنٹ خریدے گا اور ترکی اس کو جو ہے وہ لے کے آئے گا، یہاں سپلائی کرے گا پاکستان کو. اس کے علاوہ یہ جو کمانڈر صاحب آ رہے ہیں جنرل امت دنبار، ان کو پاکستان کی آرمی جو ہے وہ LOC اور جو فارورڈ پوسٹس ہیں along ادر ایریاز، بارڈر ایریاز ان پاکستان، بارڈرز ود انڈیا، وہاں کا بھی یہ وزٹ ہوگا ان کا. اس کے بعد ظاہر ہے یہ تمام علاقوں کا بھی وزٹ کریں گے، جیسے ملٹری کے جو GHQ وغیرہ ہے اور دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بھی کریں گے. خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ان کی جو ہے وہ شیڈول کی گئی ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی شیڈول کی گئی ہے. تو یہ تو ایک میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ترکی کا. یہ لوگ وہاں 4 جولائی کو پہنچیں گے، ٹھیک ہے، اور 9 جولائی تک یہ وہاں رہیں گے، ٹھیک ہے. اور اس دوران میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا کرنے کیا آ رہے ہیں
اور یہ کیا کریں گے، یہ میں نے آپ کو ساری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی فلائٹ کے جو فلائٹ ڈیٹیلز بھی میں آپ سے شیئر کر لوں۔ فلائٹ ڈیٹیلز ہے جی، انقرہ سے یہ فلائٹ آئے گی استنبول، اور اس فلائٹ کا نمبر ہے TK، یعنی ٹرکش ایئر لائن TK2155۔ یہ 3:50 پہ یہ انقرہ سے اڑے گی اور 5 بجے یہ انقرہ پہنچے گی۔ اسی طرح سے استنبول سے جو ہے اسلام آباد فلائٹ ہوگی TK710۔ یہ 2 جولائی کو وہاں سے اس کو شیڈیول کیا گیا ہے، 2 جولائی کو، اور یہ 3 جولائی کو پہنچے گی۔ یہ رات کو 8:20 پر جو ہے یہ استنبول سے روانہ ہوگی، اور صبح 3 یعنی کہ رات کو 3:25 پر پہنچے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہنچے گی وہاں اسلام آباد۔ اب یہ ریٹرن فلائٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسلام آباد سے یہ استنبول جائیں گے TK711 پہ 9 جولائی کو، اور یہ فلائٹ اڑے گی صبح 5:05 پہ، اور یہ پہنچے گی استنبول 9:05 پہ۔ اسی طرح استنبول سے انقرہ TK2146، یہ فلائٹ نمبر ہے، 9 تاریخ کو یہ اڑے گی اپنا استنبول سے دوپہر 1 بجے، اور 2 بجے یہ پہنچ جائے گی انقرہ۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ فلائٹ ڈیٹیلز بھی آ گئی، سارا کچھ آ گیا ہے۔ اب جو ہے وہ میرا کام یہاں ختم ہو جاتا ہے اس حوالے سے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اور بیان کی طرف، جو بیان ایران کے جو سپاہ پاسداران انقلاب ہے اس کا ایک میڈیا ونگ ہے، جس کو آفیشیل میڈیا ونگ نہیں کہتے لیکن ہے انہی کا میڈیا ونگ، نسیم نیوز ایجنسی۔ نسیم نیوز ایجنسی کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کا نام ہے حسام رضوی۔ حسام رضوی نے یہ انٹرویو دیا ہے ایرانین TV چینل کو، اور اس میں انہوں نے افغانستان کے شیعہ کو خبردار کیا ہے کہ خبردار تم لوگ جو ہے، اور ہزارہ والوں کو بھی، ہزارہ قبیلے کو بھی، کہ طالبان کے خلاف آپ لوگوں نے نہیں لڑنا۔ تو اس پہ میرا بڑا ماتھا چونکا، اور میں نے جو ہے وہ بڑا اس پہ غور فکر کیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو بیان دیا گیا ہے یہ چائنا کی ملٹری اسٹریٹجی سے ملتا جلتا بیان ہے۔ یہ ماؤ زیدونگ کی جو جنگی حکمت عملی ہے اس سے ملتا جلتا بیان ہے، اس لیے کہ چائنا یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی قیمت پہ پرو پاکستانی فورسز جو ہے ان کا قبضہ ہو جائے افغانستان پہ۔ ٹھیک ہے، اب پرو پاکستانی فورسز کون سی ہیں؟ وہ طالبان ہیں، وہ دھڑا دھڑ وہاں پہ ضلع قبضے میں کر رہے ہیں، اور جو تھے اشرف غنی انہوں نے اپنا 2 روزہ دورہ ختم کر کے وہ میرے خیال ہے کل شام کو واپس کابل پہنچے امریکہ سے۔ اب ان 3-4 دنوں میں کیا واقعہ ہوا؟ ان 3-4 دنوں میں یہ ہوا کہ لوکل جو لوگ تھے انہوں نے، افغانستان میں ہر گھر میں بندوق ہوتی ہے، لوکل لوگوں نے بھی اپنی بندوقیں نکال لیں، کلاشنکوفیں، AK-47 یا جو بھی بندوق تھی ان کے پاس انہوں نے نکال لی، اور انہوں نے افغان فورسز کے ساتھ مل کے طالبان کے خلاف جنگ لڑ کے 7 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ آزاد کروا لیے۔ اس کے 1 دن کے بعد یہ حسام رضوی جو ہے اس کا یہ بیان آتا ہے کہ شیعہ اور ہزارہ قبیلہ جو ہے یہ مت لڑے طالبان کے خلاف۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اگر تم لوگ طالبان کے خلاف لڑے اور اس میں شیعہ مارے گئے تو اس کا الزام ہم طالبان پر نہیں ڈالیں گے، تم پر ڈالیں گے۔ کیا بات ہے! اب ظاہر ہے کہ طالبان نے اگر قبضہ کرنا ہے پورے افغانستان پہ، اور پاکستان بھی یہ چاہتا ہے اور چائنا بھی یہ چاہتا ہے،
تو افغان فورسز کے علاوہ جو نیچے سے عوام ہیں وہ اگر طالبان کے خلاف افغان فورسز کے ساتھ مل جاتی ہیں تو پھر تو قصہ پاک ہے، پھر تو طالبان وہاں پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ چلو وقتی طور پر قبضہ کر لیں، شاید 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن، لیکن ایونچولی تو ان کو ڈیفیٹ دے گی وہاں کی عوام۔ تو اس لیے چائنا کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ جب آپ نے وہاں پہ یہ کرنا ہے، قبضہ کرنا ہے مثلا افغانستان جیسی سچویشن میں، تو پھر آپ جتنے اور گروپس اس بڑے گروپ کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، ان کو نیوٹرل کر دیتے ہیں، یعنی نہ وہ مخالفت کرے نہ وہ حمایت کرے، وہ نیوٹرل ہو جائے، تاکہ ایک بڑی یلغار کے ذریعے افغانستان پہ قبضہ کیا جا سکے۔ مجھے افسوس ہے کہ چائنا اور افغانستان کے جو طالبان اور پاکستان آرمی، ان لوگوں کا جو ہے نا وہ سامنا، وہ مجھ جیسے ایک کمزور مگر دماغ رکھنے والے اور ان کی سازشوں کو پہچاننے والے شخص کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو میں تو ان کی ایک ایک رگ سے واقف ہوں، میں ان کی ایک ایک چال سے واقف ہوں۔ میں جموں کے اندر جو مثلا حملہ ہوا ہے، میں اس کو جموں اور لائن آف کنٹرول اور منگلا کے پاس جو ڈرون کا سکول ہے جہاں ان کی بریگیڈ ہے، وہاں تک میں نہیں دیکھتا، میں اس کو پھیلاتے کافی دور تک دیکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر طالبان کو شکست دینی ہے، اگر ہم نے بھارت ماتا کو بچانا ہے، اگر ہم نے ہندوستان کی رکشا کا کچھ ہمیں خیال ہے، تو پھر ہمیں اس جنگ کو باہر لے کے جانا پڑے گا۔ پھر ہمیں پاکستان کے خلاف جو یہ ہمارے خلاف جو کام کر رہا ہے، یہ پھر ہم لائن آف کنٹرول پر اس کا سلوشن نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، لیکن لائن آف کنٹرول پہ اس کا سلوشن نہیں ہے۔ اس کا سلوشن پھر یہ ہے کہ اس جنگ کو ایکسپینڈ کیا جائے، اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، یہ پھر جائے گی سینٹرل ایشیا کے بارڈر تک، یہ پھر پاکستان تو خیر نیست و نابود ہوگا ہی، پھر اس کے ساتھ اور بڑی طاقتیں بھی جو ہے نا وہ بھی جو ہے گھٹنوں کے بل جو ہے نا چل کے تو پھر دلی دربار سے جا کے وہ معافی مانگیں گے۔ تو اس لیے اس وقت ہم اگر دیکھیں تو انڈین آرمی کو انگیج کیا ہوا ہے لائن آف کنٹرول پہ ڈرونز کے ذریعے، ادھر طالبان سے قبضہ کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہمارا دھیان اس طرف لگا کے اس طرف دشمن جو ہے وہ اپنی جو اس کی طاقت ہے اس کے ذریعے قبضے پہ قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ایک انٹرنیشنل اس وقت اپیل ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہمارا جو دیش ہے ہندوستان، ٹھیک ہے، بے شک میں POJK سے ہوں، میں بھی پاکستان کے قبضے میں ہوں، لیکن دل تو ہے ہندوستانی، ہم تو ہندوستانی ہیں، انڈین ہیں جو پاکستان کے قبضے میں رہ رہے ہیں نا، تو ہماری لائلٹی تو ظاہر ہے اپنے دیش کے ساتھ ہے۔ اینی تو واپس آتے ہیں ساتھیوں، دوستو، اس وقت بھارت کو، یہ میری ایک رائے ہے، میں کوئی بھارت کے مطلب ہے وہ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، کسی سرکار کو یا کسی ایجنسی کو یا کسی شخص کو، میں اپنی عقل کے مطابق جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت انڈیا کو ایک ریجنل کال دینی چاہیے، انٹرنیشنل کال نہیں، ریجنل کال دینی چاہیے، ریجنل کال دینی چاہیے افغانستان کے لیے۔ دیکھو جب آپ کا ہمسایہ مشکل میں گھر جائے، آپ کے ہمسائے پہ ڈاکوؤں کا قبضہ ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس 2 ہی طریقے ہیں، یا تو یہ کہ آپ اپنے گھر کو اندر سے کنڈی لگا کے بیٹھ جائیں اور پھر اس کا گھر لوٹنے کے بعد وہ آپ کا گھر لوٹنے آ جائے، یا یہ کہ آپ اپنے ہمسائے کی مدد کو پہنچیں۔ وہ کہاں گیا وہ جذبہ؟ ابراہیمک ریلیجنز بھی یہ کہتے ہیں کہ لو دائی نیبر، اپنے ہمسائے سے پیار کرو، ٹھیک ہے۔ سناتن دھرم بھی یہ کہتا ہے کہ جو ہمسایہ ہے اور جو مہمان ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو خدا کا درجہ دیا ہے۔ تو اس وقت ہمارا ہمسایہ جو ہے اس کو یہ ہائیناز نوچ رہے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان ہائیناز سے اگر ہم نے بچنا ہے تو اس وقت جو ہمارا نیبر
ان ہائنس کے کا شکار ہو رہا ہے اس کی مدد کے لیے پہنچیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو ایک کانفرنس بلانی چاہیے افغانستان کے اوپر، بھلے اس میں پاکستان نہ ہو، پاکستان تو ہے ہی دشمن، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کوئی اپولوجسٹ تو نہیں ہے. ہم اپنے ہم خیال ملکوں کی فوری طور پر ریجنل کانفرنس ہمیں بلانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فوری طور پر اشرف غنی کو بھارت میں اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بلانا چاہیے، اور اشرف غنی کے ساتھ کسی بھی قسم کا، کسی بھی لیول کا ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کرنا چاہیے. دیکھیں ڈیفنس ایگریمنٹ کی بہت ساری سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ اگر آپ پر حملہ ہوگا تو ہم اسے اپنے پہ حملہ تصور کریں گے، جس کا مطلب یہ کہ اگر افغانستان پہ حملہ ہو جاتا ہے تو پھر انڈیا اپنی فوجیں بھیجے گا، ٹینک بھیجے گا، ایئر فورس بھیجے گا، اپنی سینا بھیجے گا، اور وہ افغانستان کے سینا کے ساتھ لڑے گی. پھر ایک اور لیول ہوتا ہے کہ ہم آپ کی جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہیلپ کریں گے، آپ کو ہم ویپنز دیں گے، آپ کو ہم ایئر کرافٹ دیں گے، مٹیریل دیں گے لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو آپ ایک قسم کی ان کی ریزروائر بن جاتے ہیں جنگی سامان کی. تیسرا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں ہم آپ کی مورل سپورٹ کریں گے، یعنی ہم دنیا میں جا کے آپ کے حق میں جو ہے وہ ایک کیمپین چلائیں گے کہ، اور ہم اس حوالے سے جو ہے مطلب بہت سارے اس کے اسٹیجز ہوتی ہیں. لیکن جو بھی اسٹیج میں سمجھتا ہوں اس وقت چلو مورل سے ہی شروع کر دیتے ہیں. لیکن بھارت کو اس وقت اگر بھارت کو اپنا آپ بچانا ہے، میں اپنا آپ بچانے کی بات کر رہا ہوں، افغانستان بچانے کی بات نہیں کر رہا. بھارت کو اگر اپنا آپ بچانا ہے تو آج بھارت افغانستان میں جو صورتحال ہے اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا. اور اگر اس سے الگ تھلگ نہیں رہنا تو پھر بھارتی سینا جو ہے اس کو سوچنا پڑے گا، اور جرنیلوں کو اور پردھان منتری کو اور ہوم منسٹر کو اور ایکسٹرنل افیئر منسٹر کو، ان سب کو، اور سب سے بڑھ کے بھارتی جنتا کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے لائن آف کنٹرول سے جو گھس بیٹھ اب ہو رہی ہے ڈرونوں کی، جو کہ اب بڑھے گی. جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے اب کاماکازی ڈرونز بھی تیار کیے ہیں، اور میرا جہاں تک خیال ہے یہ کاماکازی ڈرون جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ بلایا ہے انہوں نے. وہ مطلب بلایا تو اور مقصد کے لیے بھی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دوران یہ کاماکازی ڈرون کا ٹیسٹ کر کے بھی اس کو دکھائیں. یہ وہ ڈرون ہوتا ہے جس کو آپ بھیجتے ہیں، یہ بارود کے ساتھ جا کے ٹارگٹ کو خود ہٹ کرتا ہے، یہ واپس نہیں آتا، یہ ادھر خود بھی تباہ ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو ہے افغانستان کو اس طرح سے اکیلا چھوڑنا اور یہ سوچنا، وہ برٹش پرائم منسٹر جو تھا چیمبرلن، جو بار بار ہٹلر سے جا کے گفتگو کر کے واپس آ جاتا تھا کہ، اور وہ ایک پرچہ سا دکھا دیتا کہ یہ دیکھیں جی ہم نے ان سے مذاکرات کیے ہیں، یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے. اس کا نتیجہ پتہ ہے نا پھر کیا ہوا تھا کہ ہٹلر نے یو کے کی یعنی گریٹ برٹن کی لنڈن، کوونٹری، برمنگم، ناٹنگم، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ تو شکر کریں کہ اس وقت برف پڑ گئی روس میں اور جرمن فوجیں وہاں پھنس گئیں، اور روسی فوجوں نے پھر ان کو مار مار کے برلن تک ان کے گھر چھوڑ کے آئے. لیکن کیا ہم نے اس وقت تک کا انتظار کرنا ہے؟ کیا بات ہے. اس لیے یہ بہت ضروری تھی بات جو میں نے کی. اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان آرمی ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتی، کیونکہ پاکستان آرمی کے اندر کل بھی میں نے جو ریڈیو مالیہ کی خبریں آپ کل کی سنیں اس میں پوری ڈیٹیل دی ہے، ڈسرشنز کی، لیو وداؤٹ اپروول جو ہوتی ہے اس کی، بے شمار. تو ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی فوج کے لوگ جو ہے وہ پاکستانی فوج سے بھاگ رہے ہیں. مورائل بہت ڈاؤن ہے، خاص طور پہ باجوہ کے خلاف جو میں نے آپ کو خبر بتائی تھی 14 جو گرفتار کیے ہیں فوجی، اس کے بعد تو مورال اور بھی ڈاؤن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ویڈیو ذرا دیکھیے جس میں یہ فوجی کیا کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سپاہی محمد عاقب منیر ہے. میں پاکستان آرمی سندھ بیچ کی ایک یونٹ سے تعلق رکھتا ہوں. میں کچھ عرصہ پہلے گھر چھٹی آیا ہوں. چھٹی کے دوران گھریلو معاملات کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے میرے بازو پہ چوٹ آئی ہے، جس کا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے میں CMH
اکاڑا گیا ہوں۔ وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ نے میرے زخم کو دیکھتے ہوئے کسی اور نظریے کی بنا پر ایموشنلی رپورٹ تیار کرتے ہوئے مجھے ایک جذباتی قرار دیتے ہوئے میرے اوپر رپورٹ تیار کی ہے، جس کی وجہ سے مجھے پاکستان آرمی سے بغیر کسی وجہ سے بغیر بتائے کچھ عرصہ پہلے مجھے SOS لیٹر کر کے SOS کر کے مجھے ڈسمس کر دیا گیا اور گھر بھیج دیا گیا۔ جی دیکھی ویڈیو آپ نے، تو یہ اس وقت صورتحال ہے، یہ فوج کی صورتحال، اور پاکستان کی مورل ڈی گریڈیشن کی ایک مثال میں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ لندن میں ایک مظاہرہ ہوا پرسوں، اور اس مظاہرے میں بہت سارے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سندھ سے ان کا تعلق تھا، اور کراچی میں کرنگی نالہ اور گجر نالہ جو ہے، یہاں کے ساتھ جو آبادیاں ہیں، جو بستیاں ہیں، پکے مکان ہیں، ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ ان کو بلڈوز کیے جانے کے خلاف آلریڈی MQM لندن کے جو قائد ہیں الطاف حسین صاحب، انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو لکھا اور ان سے اپیل کیا تھا کہ وہ انٹروین کریں، تو یونائٹڈ نیشن نے پھر انٹروین کیا اور انہوں نے منع کیا، پاکستان کو حکم دیا کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں اس سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ڈسپلیس ہوں گے، ان کی آپ نے کوئی جگہ کا بندوبست نہیں کیا، اور ہمارے خیال میں یہ جو نالے ہیں دونوں، ان کے بلڈنگوں کو گرانے سے یہ نالا چوڑا ہونے کا کوئی امکان اس طرح کا نہیں ہے، اور طریقے ہیں اس نالے کو بہتر کرنے کے، تو یہ فوری طور پر آپ جو تجاوزات کے نام پر لوگوں کے گھر گرا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، یہ فوری طور پر اس کو عمل کو روکا جائے۔ تو اس کے بعد پھر یہ مظاہرہ ہوتا ہے لندن میں، اور اس میں اردو بولنے والے سندھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں آتے ہیں، اور ایک کامن چیز جو وہاں دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ MQM کے لوگ بھی بہت سارے آئے تھے، اور سب نے جو ہے وہ جھنڈے شنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے۔ اس دوران پاکستان ایمبیسی کیا کرتی ہے، جو مجھے پتہ چلا ہے، پاکستان ایمبیسی یہ کرتی ہے کہ وہ ایمبیسی کی کھڑکی میں اوپر 2nd فلور پہ ایک عورت کو بغیر کپڑوں کے ونڈو میں کھڑا کر دیتی اور اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے دیتی۔ اب وہ عورت اس کھڑکی میں کھڑے ہو کے تو جو لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی فوٹوز کھینچنی شروع کر دیتی ہے، اور بالکل وہ الف ننگی ہے، مطلب ہے کہ بالکل برہنہ ہے، تصویریں بنانا شروع کر دیتی ہے۔ اب جو مظاہرے میں لوگ آئے ہیں وہ نوٹس کرتے ہیں، اب وہ ادھر توجہ دینا شروع کرتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، مظاہرہ شظاہرہ جو ہے اس کو وہ تھوڑا سا بھول جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ پرانے لوگ بھی ہیں جو ان ٹیکٹکس کو سمجھتے ہیں، تو وہ فوری طور پر صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی ویڈیو بناؤ اور اپنے مظاہرے پر فوکس رکھو، یہ ہماری توجہ جو ہے مظاہرے سے ہٹانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ شرم کی بات ہے، اس مظاہرے میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور پاکستان ایمبیسی یہ کرتی ہے۔ آپ مورل ڈیگریڈیشن ان پاکستان آرمی کا میرا YouTube چینل پہ پروگرام ہے، وہ دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیوں کرتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی اخلاقیت نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، کوئی مورلز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ویڈیو ذرا آپ دیکھیے۔ ہائے رام، کیا زمانہ آ گیا۔ تو ناظرین یہ نہ سمجھیے گا کہ آج میں نے جو آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ POJK میں اور POGB جو ہے وہاں پہ بالکل سب شانت ہے، ایسا نہیں ہے۔ کل پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا۔ ویسٹ مینجمنٹ امپلائیز نے جو کچرے سے بھرے ہوئے ٹرک تھے وہ لے جا کے اسمبلی کے گیٹ پہ کھڑے کر دیے، اور انہوں نے مظاہرہ کیا کہ جو بجٹ آیا ہے پرسوں گلگت بلتستان کا، اس میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ 6 گھنٹے تک وہاں ٹرک کھڑے رہے، ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ تو اس دوران جو اپوزیشن ہے جو اس وقت اسمبلی کے اندر تھی، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو، یعنی گلگت بلتستان کی جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے وہاں، اس کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا انہوں نے کہ بجٹ کو ٹھیک کرو، نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح سے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے جو کیپٹل ہے مظفر آباد، وہاں پہ سول سوسائٹی کے آرگنائزیشنز نے بہت بڑا مظاہرہ کیا، اور یہ مظاہرہ جو ہے ایجوکیشن سیکٹر میں جو آؤٹ آف میرٹ اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ، اس کے خلاف تھا۔
تو یہ بھی انہوں نے پھر ریلی نکالی. وہ ریلی بھی جو ہے وہ اسمبلی جے کے اسمبلی کے جو پی او جے کے کی اسمبلی ہے اس کے اسمبلی سیکریٹریٹ تک گئی اور پھر وہاں سے وہ ڈسپرس ہو گئے. تو کام وہاں ہو رہا ہے, ہماری توجہ کہیں سے ہٹی نہیں ہے, ہماری چاروں طرف آنکھیں ہیں اور ہم 24 گھنٹے دشمن کی نقل و حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور دشمن کون ہے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. وہ کیا کہتے ہیں, سبسکرائب اور بیل آئیکن. تھینک یو ویری مچ.